بیٹا آپ کھا کیوں نہیں رہی؟ اگر کچھ اور کھانا ہے تو میں بنا دیتی ہوں اپنی بیٹی کے لیے۔ میں کب سے دیکھ رہی ہوں آپ کو۔ عائشہ بیگم جو کہ مسلسل ارما کو نوٹ کر رہی تھیں، پلیٹ میں چمچہ ہلا رہی تھی، بول اٹھیں۔ نہیں تائی جان، ایسی بات نہیں ہے۔ اول تو مجھے اس ٹائم کھانے کی عادت نہیں ہے۔ میں صرف ایک ٹائم کھاتی ہوں اور وہ ہے مغرب کے ٹائم، اس لیے مجھ سے کھایا نہیں جا رہا۔ ارما نے اپنے نہ کھانے کی اصل وجہ بتائی۔ اذان صاحب اور باقی سب حیران اور پشیمان تھے۔ بیٹا ہمیں معاف کر دو میری جان، تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے ہم نے۔ اذان صاحب جو کہ ارما کے کپڑے دیکھ کر تکلیف میں تھے، جو کہ جگہ جگہ سے سلے ہوئے اور بے رنگ تھے، ارما کی سن کر افسردہ لہجے میں کہنے لگے۔ معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ اردو ناولز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناولز پڑھنے والوں کے لیے بہترین کلیکشن پلے لسٹ میں تمام اقساط کے ساتھ موجود ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ نہیں بابا جان، میں نے کہا نا کسی سے کوئی قصور نہیں ہوا، اور معذرت کے ساتھ میں آپ لوگوں کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں بتایا، لیکن اگر آپ کو میری بات سے تکلیف پہنچی ہے تو معذرت۔ آئندہ میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کروں گی جس سے آپ لوگوں اپنے خود کو قصوروار سمجھیں۔ گڑیا مجھے رشک آ رہا ہے خود پر کہ میں آپ کا بھائی ہوں۔ جبران بھائی نے محبت سے کہا۔ واقعی بھابھی آپ میں بہت صبر ہے چاچو کے، اور ہمارے اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی آپ کتنی آسانی سے سب کو معاف کر دیا۔ علی نے ارما کے صبر کو دیکھتے ہوئے کہا، بھائی یہاں اس دنیا میں سب لالچی اور خود غرض ہیں، لیکن آپ کا پتہ سے خود غرضی کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے دنیاوی لالچ اور خود غرضی، اور ایک ہوتی ہے دینی لالچ اور خود غرضی۔ دنیاوی لالچ اور خود غرضی جو ہوتی ہے نا، اس میں انسان دوسروں کا نقصان کرتا ہے، مثلاً کسی کا حق مارنا، کسی سے دھوکہ، اس کا پیسہ ہتھیانا، کسی کو اپنے مفاد کے تحت استعمال کرنا، اور اپنا مفاد نکلتے ہی اس کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ ان سب چیزیں انسان لالچ میں کرتا ہے۔ پیسوں کی لالچ، غرض کے کسی بھی لالچ میں انسان یہ سوچے بغیر کہ اس کا مفاد نکل جائے، بھلے سامنے والا کتنا ہی نقصان میں کیوں نہ ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہوتی ہے دنیاوی لالچ اور خود غرضی، جو کہ آخرت میں بہت نقصان دہ ہوگی۔ ایسے لوگوں کی صرف دنیا ہی سنور سکتی ہے، لیکن آخرت خراب ہو جاتی ہے۔ کہ ترس آتا ہے ان پر احمد جو اپنی دنیا سنوارنے کے لیے آخرت اجاڑ دیتے ہیں۔ اور دوسری ہوتی ہے دینی خود غرضی، جسے اپنی کسی بھی مدد کرتے ہیں تو یہ اپنی لالچ کرتے ہیں کہ کسی کی مدد کی، نیکی کمائی جس سے ہماری آخرت سنورے گی، کسی کو معاف کر دینا، یہ بھی ہم اپنے رب کی خوشی کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ ہم سے خوش ہوگا تو ہماری آخرت اچھی ہے۔ اس لیے آپ یہ سمجھیں کہ میں نے لالچ اور خود غرض ہوں، میں نے اپنی آخرت کے لیے آپ سب کو معاف کیا ہے، کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ اس معافی کے بدلے اگر رب سے جنت کا سودا کیا جائے تو سمجھیں کہ میں لالچی ہوں اور آپ سب کو معاف کر کے کوئی احسان نہیں کیا آپ پر۔ اور رہی بات دوسری معاف کرنے کی، تو وہ یہ ہے کہ اگر میں آپ سب کو معاف نہیں کرتی، روڈ بیہیو کرتی ہوں، اس سے آپ سب کا دل دکھتا ہے اور آپ لوگ اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے ہیں، اور پھر اپنی جھوٹی انا کے خول میں آپ لوگوں کی محبت سے دور رہتی ہوں اور آپ لوگوں کو تکلیف کا ذریعہ بنتی ہوں۔ اس سے زیادہ میرا نقصان ہوگا کہ اتنے سال بعد بھی اپنے نام نہاد انا کی وجہ سے میں اپنے پیارے رشتے کھو دیتی ہوں جو کہ اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں۔ اب اللہ کی نعمت کو ٹھکرا کر اپنے رب کو ناراض تو نہیں کر سکتی تھی، اس لیے پلیز آئی ریکویسٹ یو، کوئی بھی خود کو میرا قصوروار نہ مانے۔ میرا قصوروار کوئی نہیں ہے، یہ سب میری قسمت میں تھا جس سے میں قبول کر چکی ہوں۔ اس لیے آپ سب بھی پرانی باتیں بھلا کر خوشی خوشی رہیں۔ اب تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اب کیسی افسردگی، ہم ماضی میں رہ کر اپنا حال کو خراب کر لیتے ہیں، اس لیے پلیز اب کوئی اس ٹاپک پر بات کر کے مجھے شرمندہ نہیں کیجیے گا۔ ارما بولے جا رہی تھی جبکہ سب چپ چاپ اس کی سحر انگیز باتیں سن رہے تھے۔ بھابھی آپ کو اتنی پیاری باتیں کیسے آتی ہیں؟ ارما کی باتیں سن کر عبید نے پوچھا۔ میرے پیارے بھائی، یہ انسان کی سوچ ہوتی ہے، اگر انسان برا سوچنا چاہے تو انسان سے برا کوئی نہیں، اور اگر اچھا سوچنا چاہے تو انسان سے اچھا کوئی نہیں۔ اس لیے ہمیشہ دوسروں میں خوبیاں تلاش کرو، کیونکہ خامیاں تو کوئی بھی بتا دے گا لیکن خوبیاں کوئی نہیں بتاتا۔ اور پھر اس شخص کی خوبی تلاش کر کے اس خوبی کو اتنا ابھارو کہ وہ آپ سب کی خامیوں کو ڈھانپ لے،
اور آپ بہت باتیں ہو گئی ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں، میری وجہ سے آپ سب نے بھی اب تک کھانا نہیں کھایا۔ ارما نے عبید کو کہنے کے بعد سب کو کھانے کی طرف رغبت دلائی۔ نا آپ ارما کو شاپنگ پر لے جائیں۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر سب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اذان صاحب نے ارما کے کپڑوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عنایا سے کہا، نہیں بابا، میں یہاں سے شاپنگ نہیں کر سکتی کیونکہ میں ایسے لباس نہیں پہنتی اور مجھے نہیں لگتا جیسے لباس میں پہنتی ہوں وہ یہاں ملیں گے، اس لیے میں انہی کپڑوں میں ٹھیک ہوں۔ عنان کے کہنے سے پہلے ہی ارما بول پڑی، لیکن بیٹا آپ فل سلیوز والی پینٹ شرٹ لے سکتی ہیں۔ اذان صاحب نے ارما کو قائل کرنا چاہا، لیکن بابا پینٹ پہننا بھی کوئی گناہ ہے لڑکیوں پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نالت ہے اس مرد پر جو عورتوں جیسا لباس پہنے اور نالت ہے اس عورت پر جو مردوں جیسا لباس پہنے۔ اس لیے مرد پر ریشمی کپڑا اور شوق کلر پہننا حرام ہے، اسی طرح عورت پر بھی پینٹ پہننا، مردوں سے کرتے سلوا کر پہننا، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ کو پسند ہے پینٹ شرٹ پہننا، آئی بروز بنوانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نالت ایسی عورتوں پر جو بال نچواتی ہیں اور نچواتی ہیں، چہرے کے بال نچوانا حرام ہے، لیکن اپر لپس بنوا سکتی ہیں، کیونکہ اگر اپر لپس زیادہ ہو جائیں تو اس سے مردوں کی مشابہت ہوتی ہے، اس لیے اپر لپس بنوا سکتی ہیں۔ میں کہتی ہوں اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کسی کا حکم نہیں، تو جب میرے رب نے ان باتوں سے منع کر دیا تو اگر شوہر بھی کہے تو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر دوسرا سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو اللہ عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، جبکہ اللہ کو سجدہ کرنا ہم پر دن میں 5 دفعہ فرض ہے۔ اور قرآن کریم میں آتا ہے کہ اگر والدین تمہیں اللہ کا حکم ماننے سے روکیں تو تم ان کو بھی چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزاد اپنے باپ کو چھوڑ دیا تھا، جو کہ بابل شہر میں بہت ماہر بت تراش تھا، کیونکہ انہوں نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا تھا، اس لیے آپ نے اپنے والد کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے بابا جان، معذرت کے ساتھ میں یہ حرام لباس پہن کر اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتی، اس لباس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے میرے لیے میرا پرانا لباس۔ ٹھیک ہے میری جان، جیسے آپ کی مرضی، ہم فورس نہیں کریں گے، لیکن یہاں پاکستانی بوتیک بھی ہیں جہاں سے آپ کو آپ کی پسند کے لباس مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے بابا جان، لیکن پھر ہم سب ساتھ جائیں گے، ارما نے اذان صاحب کی بات مانتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ سب بچے جاؤ اور شاپنگ کر آ جاؤ۔ اذان صاحب کے کہنے پر سب خوشی خوشی تیار ہونے چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد ہی سب شاپنگ کے لیے چلے گئے۔ کہانی ابھی جاری ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔